اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النجم ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، سورہ نمبر 53۔ سورہ الطور کے بعد شروع اس طرح ہو رہی ہے جیسے کڑی سے کڑی مل رہی ہو۔ سورہ الطور کن الفاظ سے ختم ہوئی تھی؟ پیچھے دیکھیں، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستاروں کے پیچھے پلٹنے یا پیچھے ہٹنے کا وقت، اور یہ سورج شروع ہو رہی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، بالکل اسی لفظ سے جو لفظ وہاں ختم ہوا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یعنی قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا یا جب وہ گرے۔ اب اس سورت کے بارے میں ایک مکی سورہ ہے، اور جب مخالفتیں شدید ہو رہی ہیں، بلکہ جب واقعات میں آتا ہے ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی، بہت جب ظلم و ستم ہو رہے تھے نا مسلمانوں پہ، تو ایک ہجرت حبشہ کے بعد کی بات ہے اس سورت کا نزول۔ جو واقعات اس سورت کے بارے میں آتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی بات سمجھی گئی کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد میں حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورت ہے جو مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، جس میں مسلمان بھی موجود تھے اور کفار بھی، اور آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، وہ سارے کفار بھی، مشرکین کے بڑے بڑے سردار جو مخالفتیں کر رہے تھے وہ بھی سجدہ کے بغیر رہ نہیں سکے۔ سجدہ کیسے ان لوگوں نے کر لیا؟ ان الفاظ میں جو زور تھا اصل میں نا، اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنا نہیں سکے تھے نا، کفار کو قرآن کے اطمینان سے سنتے نہیں تھے، سننا نہیں چاہتے تھے، دوسروں کو سننے نہیں دیتے تھے، مخالفتیں کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے حرم کا کہا کہ یا کسی اور جگہ جہاں ایک بڑا مجمع موجود تھا، آپ کھڑے ہو گئے اور جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت آپ کی زبان پہ جاری ہو گئی ہو، اور اس صورت میں جو زور ہے نا، اصل میں ابھی ہم پڑھیں گے الفاظ ضرور اس کا دیکھیں ساتھ، کہ ایسا زور، ایسی تاثیر تھی کہ کچھ انہیں ہوش نہیں رہا اس کے بیچ میں شور مچانے کا، کفار کو بھی یا مخالفت کرنے کا، خاموشی سے سنتے رہے، بلکہ اتنا اثر ہوا کہ سجدے میں بھی گر گئے۔ تو بعد میں پھر شرمندہ بھی ہوئے کہ سجدہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے کچھ باتیں بنائی کہ ہم نے تو درمیان میں کوئی آیت سنی تھی جس میں دیویوں کی تعریف تھی، اس طرح کی انہوں نے پھر باتیں بنا دی۔ یہ بھی بات سمجھی گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کے غالباً حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت ہے جس میں سجدہ نازل ہوا، واللہ عالم۔ سجدے والی آیت قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے تو سورہ اعراف میں پہلی آ رہی ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے جو نازل ہوئی وہ سب سے پہلے سورہ نجم تھی جس میں سجدے کی بھی آیت تھی۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوئے ہوئے، تو اس وقت سوچے اتنے سالوں تک جیسے سنانے نہیں دے رہے تھے نا قرآن، اور یہ سورہ نجم وہ صورت تھی جس کو وہ سننے پہ خود مجبور ہو گئے۔ سورت کی پہلی آیت تھی جیسے ہم یاد کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہو۔ واہ کا یاد ہوگا، قسم کے لیے آتا ہے نا لفظ، اور قسم کا کیا مفہوم ہے وہ بھی سب کے ذہن میں ہے کہ قرآن جس چیز کی قسم کھائے وہ ایک طرح سے جیسے گواہی کے طور پہ اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہو، شہادت کے طور پہ کہ اس پر غور کریں، جو قسم جس چیز کی کھا جا رہی ہو اس پر غور کریں تو وہ کیسی دلیل دے رہی ہے، اس کے بعد آنے والی بات کے لیے کوئی دلیل، کوئی جیسے پروف مل رہا ہو۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی قسم کھائی گئی، اور قسم کھائی گئی ستارے کی، وہ نجم آ رہا ہے۔ اور نجم جو ہے وہ زیادہ تر جو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس میں جنس کے مفہوم ہے۔ اس میں جنس کہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا جیسے نام و اثر، تو اس طرح کیا مطلب ہوا؟ عام ستارہ یا ہر ستارہ یا سارے ستارے۔ اگرچہ مفسرین نے دوسرے مفہوم بھی لیے، جیسے کسی نے سریا سمجھا، سریا کیا ہے؟ ستاروں کی ایک لڑی نا، ستاروں کے چھوٹے مجموعے کا نام، اور کسی نے اسے زہرا اور وینس بھی سمجھا۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے اس لحاظ سے جو بات ہم پہلے سمجھ رہے تھے اس کے یہاں پہ آ رہی ہے، کوئی بھی تارہ، کسی بھی ہر تارے کی جیسے بات ہو رہی ہو جو وہی زیادہ مناسب ہے۔ اور اذا ہوا، جب وہ گرے، ہوا یا ہوی کسی چیز کے اوپر سے گرنے کو کہتے ہیں نا، اسی سے جیسے حاویہ کا لفظ قاریہ میں پڑھتے ہیں نا، گر جانے والی چیز جس میں چیزیں گرے، اور گرنے کے بھی معنی اور
ہوا کی وجہ سے یہاں پہ کئی مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو جیسے افق سے غائب ہونا، ڈوب جانا، جیسے گر گیا ستارہ غائب ہو گیا، نظروں سے غائب ہو چکا جو ڈوب گیا، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. دوسرے ستاروں کا ٹوٹنا گرنا، جس کے بارے میں قرآن میں بھی اشارے ملتے ہیں نا کہ غیب کی ٹوہ لگانے والے جو شیاطین تھے، وہ جو شیاطین جن تھے انہیں مار بھگایا جاتا تھا نا جو اس سے شہاب ثاقب سے، تو شہاب ثاقب کی طرف بھی اشارہ ہو ہی سکتا ہے. تو دونوں ہی چیزیں ہیں. اس کے بعد دوسری ہی آیت ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل نہیں بھولا، صاحبکم آپ کا، تمہارا، کم جمع کے صفحے میں جیسے سب کو مخاطب کیا جا رہا، وہ سارا مجموعہ مخاطب ہے جو اس وقت کے مکے کے جو لوگ ہیں. اور وما اور نہیں، وما غوا اور نہیں بھٹکا ہوا، نہیں بھٹکا. اب یہاں پہ یعنی یہ بات ہے اصل میں جس پر کہ ستاروں کی قسم کھائی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اصل کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں. اب بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے ہونا جو ہے یا پھر الفاظ جیسے آ رہے ہیں، ما دلہ، دلہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے ایک انسان علم کے ساتھ جانتا ہو اور اس کے بعد بہک جائے نا، بھٹک جائے، راستہ چھوڑ دے، راستے سے ہٹ جائے، اپنی خواہشات کے لیے خود جانتے بوجھتے راستہ چھوڑ دے، راستے سے ہٹ جائے، وہ جیسے بھٹکنا ہوتا ہے نا، تو وہ دلہ کا لفظ ہے. اور وما صاحبکم اور نہ بہکا ہے، بلکہ دلہ تو گمراہی کی وجہ سے ہو جائے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے، جانتا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اس نے راستہ بھٹک گیا ہو. اور غوا جو ہوتی وہ گمراہی جو جانتے بوجھتے انسان اپنے نفس کی اکساہٹ کی وجہ سے کرتا ہے، قصدن کرتا ہے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ بہکے ہوئے نہ بھٹکے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے، کچھ اپنی نفس کی خواہش کے لیے آپ اپنے آپ کو نبی بنا کے سامنے پیش کر رہے ہوں یا یہ بات کہہ رہے ہوں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. نہ وہ بات ہے، نہ ایسا ہے کہ کوئی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو، آپ کو پتہ نہیں ہو اور آپ کہہ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ صاحبکم، تمہارا صاحب. تمہارا صاحب کہنے میں بھی اتنی بڑی دلیل ہے نا کہ صاحبکم کہنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کی زندگی، جن کی شخصیت کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی، کسی تاریکی میں نہیں چھپی ہوئی تھی، بلکہ بالکل جس طرح سے کہ تارے کے ڈوب جانے کے بعد صبح ہو جائے، صبح روشن میں ہر چیز صاف صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، بالکل اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے. اس وقت کا سوچے ماحول کس طرح کا تھا نا. ویسے ہی آج ہمارے بھی دوست احباب ہو، ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہو، ہمارے سامنے پلا ہوا بچہ ہو کسی کا، ہم اس سے اچھی طرح جان رہے ہوتے ہیں کہ کس خاندان سے، کیسا ہے، کیا اس کی کیسا شریف تھا یا کتنا شریف تھا یا کیسا تھا، سب کچھ جان رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اس سے بھی زیادہ وہ تو صاحبکم کہتے وہ کیسا قریب رہنے والا معاشرہ تھا نا، بالکل ایک دوسرے سے سہن جیسے شیئر ہو رہے ہوں، روزانہ دن اور رات ساتھ اٹھ رہے اور بیٹھ رہے ہوں، اور اچھی طرح جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آج کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو کوئی علم نہیں تھا اس بات کا، یہ اچھی طرح سب جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، کس طرح آپ نے کبھی ایک لفظ جھوٹ کا نہیں نکالا، کتنے امانت اور دیانت کرنے والے آپ، وہ سب کچھ اچھی طرح تم جانتے تھے. تو یہ بات کہہ کے کہ صاحبکم تمہارے ہی صاحب ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کیسے نیک نیت تھے، وہ کیسے راست باز انسان ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح سے کوئی بات کر رہے ہوں اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنے بڑا جو گھڑ رہے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. جیسے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے نا یہاں پہ. اس کے لیے جو دلیل دی گئی، جو قسم کھائی گئی وہ نجم اذا ہوا، اس پہ اگر غور کریں کہ وہ کیسے ثابت کر رہی ہے اس بات کو، کیسے یہ دلیل ثابت کر رہی ہے، یہ قسم ثابت کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بہکے ہوئے نہیں ہیں. ستاروں پہ غور کریں تو کس طرح اللہ کی جیسے قدرت سامنے آتی ہے نا. اور ستاروں کو دیکھیں تو جیسے ہمیشہ جہاں جس وقت انہیں طلوع ہونا ہے وہی ہوں گے نا، کس راستے پر انہیں چلنا ہے، کس وقت کہاں پہنچنا ہے، اس راستے سے ذرا سا بھی نہیں ہٹتے. ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے نا اس میں. ستارے جس طرح سے آسمان پر ہیں، کہاں کون سے ستارے کو رہنا ہے، وہ سریا کہاں کس وقت ہوگا، وہ قطب تارہ کہاں اور کب ہوگا، وہ سب کچھ جیسے طے ہے. اسی وجہ سے بلکہ دوسری طرح قرآن میں کہا بھی ہے، سورہ نحل میں ہے
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اس کے آیت نمبر 16، ستاروں سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت آج کی طرح کی گھڑی کمپس وغیرہ تو نہیں تھے نا، لوگ صحرا میں جا رہے ہیں اور جہاں کوئی اور نشان نہیں ہے انہیں کیسے راستہ سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا، کدھر شمال ہے کدھر جنوب ہے، اس وقت کیا ٹائم ہے، کہاں تک کتنی رات گزر چکی ہے، وہ سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا تھا۔ سورہ انعام میں وہی بات کہی گئی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بنایا۔ یہ بات ایسا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو یہ طرح سے ستارے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر ایک کا مدار بنایا ہوا ہے، ہر ایک کو کہاں کیسے رہنا ہے، کیسے کون سے گروپ کس وقت رات میں کس جگہ آسمان پہ ہوں گے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ کیا بڑا سامان کیا ہوا ہو۔ بالکل اسی طرح سے رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ آپ خود سیدھے راستے پر قائم ہیں، ذرا بھی کبھی کوئی کجی کرنے والے نہیں ہیں اور اس میں کوئی غلطی نہیں کرنے والے، اور صحیح راستہ ہی آپ دکھانے والے ہیں نا۔ تو قرآن کی سچائی پر بھی اسی طرح سے واقعہ میں بھی اسی طرح کی قسم کھائی گئی ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، وہاں پہ قرآن سچا ہے بالکل، قرآن میں کوئی اور بات شامل نہیں ہو سکتی، وہاں کہنے کے لیے وہ قسم کھائی گئی، فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے مواقع کی قسم۔ اسی طرح کی یہاں بھی قسم ہے تارے کی کہ وہ جب وہ ڈوب جائے، جس طرح صبح ہو جاتی ہے جب وہ ڈوب جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا بھی بالکل صاف سمجھ میں آ رہا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات ایسے یہ بھی سمجھی گئی کہ وہ اس کا گرنا ستاروں کا اذا ہوا جیسے نا شہاب ثاقب کی بات ہو رہی ہو، تو اس کے لحاظ سے اگر اس قسم پہ غور کریں تو اصل کیا بات تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہکانے کے لیے لوگوں کو، جو قریش کے بڑے بڑے لیڈر تھے، وہ جیسے عوام کو یقین دلانا چاہتے تھے نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے کاہن اور منجم، ستاروں کے جاننے والے، ستاروں پہ علم رکھنے والے لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ویسے ہی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے بھی ہم نے پچھلی صورت میں بھی سمجھا تھا کہ وہ جو کاہن ہوتے تھے ان کی بھی باتیں کیسی ہوتی تھی نا، بڑی مقفع مسجع باتیں، بڑے قافیے کے ساتھ، کچھ بڑے عجیب جملے، الفاظ کا زور، کوئی بھی اس سے اپنے مطلب کی بات نکال لے، کوئی بات ویسے ان کی باتیں صاف ہوتی نہیں تھی، تو اس طرح کی وہ باتیں کرنے والے ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی یہی الزام لگاتے تھے کہ آپ بھی اسی قسم کا آپ یہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ستاروں کے قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو کاہن جو باتیں کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، شیاطین کچھ اوپر خبریں لینے جاتے ہیں اور مار بھگائے جاتے ہیں شہاب ثاقب سے، کبھی کوئی چیز کوئی بات تھوڑی سی اچک لیتے ہیں کہیں سے، اور آ کر وہ بہت ساری جھوٹ میں ایک بات تو کوئی اچکی ہوئی پیش کر دیتے ہیں، اور اس کی بنا پہ پھر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں اور لوگ سمجھ لیں کہ ان کی ساری باتیں سچی ہے۔ سورہ صافات میں ان کے شہاب ثاقب کا ذکر اس طرح سے آتا ہے نا کہ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، مگر جو کوئی کچھ اچک لینے کی کوشش کرے تو اس کا تعاقب کرتا ہے ایک شہاب ثاقب۔ سورہ جن میں بھی اسی طرح کی بات ہے جو آگے ہم پڑھیں گے، کس طرح جب وہ شیاطین کوشش کرتے تھے باتیں سننے کی تو شہاب ثاقب سے انہیں مار بھگایا جاتا تھا۔ تو اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان کی تو باتیں ایسی ہوتی ہیں، ذرا غور کرو وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ کیسی ہیں اور کس طرح سے وہ مار بھگائے جاتے ہیں، اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس پہ آگے اور بھی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ کیسی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى جس طرح ہے کہ آپ اپنے کوئی خواہش سے نہیں بات کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواہش ہو، کوئی آپ کے نفس میں اس کی خواہش ہو
اور اس کی وجہ سے آپ یہ باتیں پیش کر رہے ہوں، بلکہ یہ کیا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو کیا ہے، بس ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے، جو آپ پر نازل کی جاتی ہے، الا وحی یوحا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ جو بھی بات بولتے ہیں، وما ینطق بولتے ہیں نا، جیسے آپ نہیں بولتے، اس کی کوئی بات ہی ایسی نہیں کرتے جو آپ خواہش نفس سے کہتے ہو، تو اب اس پہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی کے مطابق ہی تھی؟ تو اس کا بھی جواب جو مفسرین دیتے ہیں وہ یہ کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ تو الفاظ کے ساتھ وہی ہے نا، ظاہر ہے کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی بات اس میں ایک زیر زبر تک بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ شامل نہیں کیا، وہ تو جیسی وحی اتری ہے بالکل اسی طرح کی وحی آپ نے پیش کی ہے، بالکل لفظ الفاظ کے ساتھ وہ وہی ہے۔ اب دوسری جو باتیں آپ کرتے تھے جو لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے، دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ظاہر آپ رہنما تھے، ان کو چلا رہے تھے، ان کے لیے جو کچھ آپ ان کی تربیت کرنے کے لیے جو کچھ آپ بات کر رہے تھے، اس طرح کی باتوں میں جو آپ نے باتیں کی ان کا یہ ہے کہ الفاظ اگرچہ وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کیے ہوئے ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی بات بھی ایسی نہیں تھی جو محض آپ اپنی خواہش نفس سے کریں نا، بلکہ آپ اسی علم کی بنا پہ کرتے تھے جو آپ پر وحی کیا گیا، جو وحی کے ساتھ آپ پر اترا وہی بات آپ کرنے والے تھے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی، کسی کے سوالات کے کوئی جواب دیے ہوں، کوئی اور بات کی ہو، ان میں اگر آپ کی کوئی بات ایسی ہو جو جس کی اصلاح کی ضرورت ہو، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کر دی گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات میں جو حدیث ہمیں بالکل صحیح طریقے سے پہنچی ہو، جس کے ہمیں اس کے ذریعے پہ پورا اطمینان ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتے، ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہو سکتا اگر اس میں ہم شک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی فرمائی، جو آپ کی جو آپ پہ وحی اترتی تھی اسی کے مطابق ہی آپ بات کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ پھر اور بھی باتیں ظاہر ہے جو عام دنیاوی معاملات میں ایک انسان کے ایسے سے جو آپ بات کرتے تھے، اس میں بھی بات یہ ہے کہ کوئی غلط بات اس میں بھی نہیں ہوتی تھی نا، اصل میں یہ ہے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ نے کبھی دوسرے لوگوں کی رائے تسلیم کر لی، اپنی رائے سے آپ پیچھے ہٹ گئے، یہ بات تو ہوئی لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی بات حق کے خلاف آپ فرمائے نا۔ اسی لیے حدیث میں آتا بھی ہے کہ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا لا اقول الا حقا، میں کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ اور کسی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ آپ کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق بھی کر لیتے، آپ نے فرمایا کہ پھر بھی جب ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوں تب بھی انی لا اقول الا حقا، فی الواقع میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ تو اسی طرح کی بات اور بھی ہوئی تھی کہ ایک صحابی آپ کی جو بات آپ کرتے تھے وہ محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لکھ رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص کی بات آتی ہے، لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اس میں ہو سکتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہو، کبھی کچھ بات کہہ رہے ہوں، تم ہر بات لکھ رہے ہو، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے ان کو اجازت دی کہ ہاں تم لکھو، اور یہ کہ قسم کھا کے جیسے کہا فوالذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی، یعنی چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہو، غصے میں ہو یا غم میں ہو، صدمے میں ہو، ہمیشہ آپ کی زبان سے حق بات ہی نکلتی تھی۔ تو یہاں پہ جو بات اوپر کہی جا رہی ہے اس صورت میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، تو اس طرح سے صحیح ہے نا کہ آپ اپنے خواہش نفس سے بولنے والے نہیں تھے، وہی ہے جو آپ پہ نازل کی جاتی ہے، آپ کی نگرانی ہی ہو رہی تھی، آپ کو دیکھا جا رہا تھا، آپ کے منہ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلے، اگر کوئی بات بالکل حق کے مطابق نہیں ہو تو فوراً آپ کی اصلاح کر دی گئی، آپ کو بتا دیا گیا، تو ہم پورا اطمینان رکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو قرآن ہمیں سمجھایا وہی سمجھنے کے قابل ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر علمہ شدید القوا، سکھایا اس کو، شدید القوا زبردست قوت والے نے اسے تعلیم دی ہے، اسے سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، کس نے تعلیم دی؟ شدید القوا زبردست قوت والے نے تعلیم دی۔
اب جو علم دیا، جو تعلیم دی، اس کے بعد ان کی صفت آ رہی ہے کہ وہ کیسے نہایت قوت والے. اس میں آگے جو صفات اور آ رہی ہیں اس سے صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سکھانے کی جو بات ہو رہی ہے کہ جو کس نے سکھایا وہ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اگر صرف کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھایا، جس طرح وحی کے طریقے قرآن میں بتایا گیا اسی طرح کی بات ہے یہاں پہ کہ اور سکھایا اس کو شدید القوا. اب ان کی بات آ رہی ہے کہ وہ کیسی ان کی ہستی ہے جنہوں نے وہ آپ کو سکھایا، جنہوں نے آپ کو علم دیا. شدید القوا ہے وہ بہت طاقت رکھنے والے ہیں. قوی طاقت کے لیے لفظ ہے، اور پھر اس پر شدید القوا کہنا اس طرح ہے نا جیسے آپ اعلیٰ صفات اور صلاحیتوں سے بھرپور آپ ہے نا، آپ کی ہر صفت اور صلاحیت جو ہے نہایت محکم اور مضبوط ہے. اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی اور جو ہے آپ کو متاثر کر سکے یا مغلوب کر سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی کوئی خیانت آپ کر سکے، کوئی تعلیم میں کوئی غلط بات شامل ہو جائے، اس طرح کی کوئی کسی بات کا امکان ہی نہیں ہے. اس ساری کمزوریوں سے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے. جنہوں نے آپ کو تعلیم دی، جنہوں نے آپ کو سکھایا، وہ پوری امانت اور دیانت کے ساتھ وہ پہنچا رہے ہیں اس کلام کو. وہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اس کے محفوظ طریقے سے اسے پہنچا سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو سکھا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکے. یہ بات جیسے ہو رہی نا، اصل بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کوئی انسان نہیں ہے. وہ بھی باتیں بناتے تھے کہ کوئی جیسے انسان سے سیکھ رہے ہو، بلکہ آپ کو فوق البشر ہستی سے کوئی انسان نہیں ہے. وہ زبردست قوت والے ہیں، ان کے ذریعے جن سے آپ کو یہ علم حاصل ہو رہا ہے. یہ بات سمجھائی جا رہی. سورۃ تکویر میں بھی وہی تعریف آتی ہے نا وہاں پہ کہ انہ لقول رسول کریم. وہاں پہ بھی جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ رسول کریم کہا گیا وہاں پہ کہ وہ رسول کریم کا قول ہے بے قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والے ہیں عرش مکین کے نزدیک. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بڑا جیسے مقام رکھتے ہیں، قوت والے ہیں، مطاعن، ان کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم امین، پھر وہ امین ہے، امانت دار ہے. وہ ان کی جیسے وہاں پہ تعریف ہے سورۃ تکویر میں. یہاں پہ وہی بات جیسے کہی جا رہی ہے اس سے کہ وہ جو ہے شدید القوا ہے. وہ قوا کہتے ہیں قوتوں ہوتا ہے نا کہ بہت قوتوں والے ہیں، قوتوں کے مالک ہیں. پھر ان کی تعریف ہوتی ہے ذو مرہ. ذو مرہ کہنا کہ اس طرح ہے اس کے جیسے کہ اپنے عقل اور اپنے کردار میں وہ نہایت محکم ہے. ذو مرہ کی وجہ سے کئی طرح کے معنی سمجھے بھی گئے کہ بہت خوبصورتی کے لیے بھی آتا ہے، بلکہ لفظ یہ خوبصورت بہترین شخصیت کے مالک، بہت ہی اعتبار کے قابل، اور جن کو کوئی جیسے وہ کوئی دھوکہ نہیں کھا سکے، نہ کوئی ان کو دھوکہ دے سکے. اخلاقی اور ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے جیسے برتری کے لیے ذو مرہ کا لفظ آتا ہے. تو بہترین شخصیت کے جو مالک ہو، دیکھنے میں بھی شاندار اور انتہائی بہترین صفات کے بھی مالک، تو ذو مرہ وہ ہے. اور فاستویٰ، پھر فاستویٰ کا جو لفظ ہے جیسے وہ مستوی ہونا، وہ نظر آئے سامنے جیسے آ کھڑے ہوئے ہونا. شدید القوات ہے، طاقت والے، اور وہ اس کے سامنے جیسے آ گئے ہوں، کھڑے ہوں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور جبکہ وہ افق الاعلیٰ پہ تھا، یعنی جب افق اعلیٰ پہ آئے تو وہ مستوی ہو گئے. وہ سامنے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اچھی طرح نظر آ رہے ہو نا سامنے. اس طرح کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. افق الاعلیٰ پہ کہنے سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے ہم سمجھے کہ 14 کا چاند نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو، سورج کو نکلتا ہوا افق سے دیکھ رہے ہو. افق کیا جگہ ہوتی جہاں آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں نا. تو جیسے کوئی چیز اوپر آ رہی ہو، افق اعلیٰ تک وہ پہنچ گئے، اوپر سامنے صاف نظر آ رہے ہوں. جیسے سمجھے چاند اور سورج کو جب ہم دیکھ رہے ہوں کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہاں ہے موجود چاند، وہاں موجود ہے سورج. بالکل اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے
کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پہلی دفعہ، جب ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اس کے بارے میں کہ کب دیکھا آپ نے اپنی اصلی حالت میں، اس کے بارے میں جو زیادہ جو بات حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے جب وہ پہلی دفعہ وہی آنے کے بعد جو وقفہ ہو گیا تھا، جب آپ پریشانی کی حالت میں تھے اور آپ کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری پہلی وہی سے پڑ گئی ہو، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آ نہیں رہے ہوں، اور اس کی وجہ سے بھی لوگ دوسرے جیسے باتیں بھی بنا رہے ہوں، تو وہ وقت تھا جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پر، اور ان کی اصلی صورت میں دیکھا کہ ان کے کچھ آتا ہے کہ کتنے بے شمار پر ان کے ہیں، اور یہاں پہ اس کی وہ تعریف آ رہی ہے کہ کیسے وہ دیکھنے میں بھی بہت ہی شاندار شکل میں آپ کو نظر آئے ہوں، ان کی جو اصلی صورت تھی، اور سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر آتا ہے کہ وہ ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا، فتدلی کہیں تو فتدلی کا لفظ ہے دال لام واو سے، دلو ہوتا جیسے اس کو بھی کہتے جیسے کنویں میں پانی ڈالنے کے لیے جو دودھ ڈالا جاتا ہے نا، دلوت کا لفظ پھر جو ہے فتدلی کہنے سے جو بات سمجھ میں آتی جیسے اوپر سے بھی تعلق ہے لیکن نیچے بھی جھکائے ہو نا. تو یہاں پہ جو نظارہ آ رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت کا، وہ کیسی شخصیت ہے، اوپر آسمان پہ چھائی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور پھر وہ آپ سے قریب بھی آ گئے ہیں، آپ ان کو بہترین طریقے سے دیکھ سک رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، بالکل ہوش و حواس کے ساتھ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور قریب آ کر پھر آتا ہے فکانا قاب قوسین، پھر وہ جیسے ہو گئے قاب قوسین، قوسین کا جو لفظ قوس تسمیہ دو کی جمع، کہ جیسے دو قوس، قوس کہیں تو کمان بھی جیسے سمجھا گیا، قوس کا لفظ جیسے آپ سمجھے ایک سرکل، ایک دائرے کوئی چیز ہو، اس کو ایک حصہ کاٹ دے تو جیسے وہ ہوتا ہے نا پہلا چاند ہوتا ہے نا ہلال جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ والی جو شکل بن جاتی ہے وہ قوس ہوتے ہیں. ویسے اصل بات یہ کہ وہ لوگ جو تھے مکے کے لوگ تیر اور کمانوں والے لوگ تھے، ہر بات پہ ان کی تیر اور کمان ہاتھ میں آتی تھی، اور بلکہ محاورتاً بھی استعمال کرتے تھے، تشبیہ کے لیے بھی، کہ کسی کے قریب ہونے کے لیے محاورہ استعمال ہوتا تھا کہ وہ جیسے دو کمانوں کی طرح قریب آ گئے ہوں. یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ قریب آ گئے، وہ اتنے جیسے دو کمانوں کے برابر، او ادنا کہنا جیسے یا اس سے کم، اب یا اس سے بھی قریب، اصل میں یہ بھی کہا سمجھا جا سکتا، او ادنا دو کمانوں کے برابر قریب آ گئے اور بلکہ اس سے بھی کم آ گئے، یہ اصل مفہوم اس کا ہے. اور یہ بھی سمجھا گیا کہ کئی طرح کے کمان ہو سکتے ہیں. تو اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے، جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ بہت قریب آ گئے نا. اب بہت قریب آنا سے کس طرح سے ہے نا، ایک سوچے، ایک تو آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو نظر آئے، طلوع ہوتے ہوئے جیسے نظر آئے ہیں افق سے، پھر اوپر اچھی طرح سے نظر آ رہے ہوں، پھر جھک بھی پڑے ہوں، قریب بھی آ گئے. قریب آنا، جھک پڑنا کس طرح ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے غرض سے وہ آپ کے قریب آ گئے، جیسے کوئی ایک شفیق استاد ہوتا ہے نا، اپنے عزیز شاگرد پر نہایت شفقت سے کے ساتھ جھک پڑے، جھک کے اسے بات سمجھا رہا ہو، اس طرح وہ آپ کے اوپر جیسے جھکے ہوئے ہوں نا. اب یہاں جو بات پورا نقشہ جو اصل سمجھایا جا رہا ہے، جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہی پہنچانے میں کیسا اتفاق اور اہتمام کا نقشہ سامنے آ رہا ہے، پورے محبت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، اتنی زبردست شخصیت. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، وہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولنے والے، کوئی اپنے گمان سے بات نہیں کرنے والے، بالکل صحیح بات کرنے والے، اور ان تک جنہوں نے علم کو پہنچایا، جنہوں نے وہ علم ان کو سکھایا، وہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں، ذو مرہ ہے وہ، اور وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اہتمام کے ساتھ وہ تعلیم دے رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی بات تھوڑی جیسے سمجھ میں آتی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کاہنوں کا الزام لگاتے تھے، کاہن ہونے کا، کاہنوں کا علم کیسا ہوتا تھا، وہ تو بس جیسے کوئی چور اچک کے کوئی چیز اچک لیتے ہیں نا، دوسرے صافات کی آیت ہم دیکھ رہے تھے جو وہاں پہ کس طرح تھا، الا من خطف الخطفا، کوئی کچھ اچک لینے کی کوشش کرتے تھے نا شیاطین،
وہ تو جا کے چوری سے کچھ بات چھوٹی موٹی کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اتنے برگزیدہ فرشتے کے ذریعے سے آپ تک وہ علم کو پہنچائے اور وہ اتنی شفقت کے ساتھ آپ سے قریب آ کر آپ کو وہ علم سکھائیں. وہ کتنی مختلف بات ہے. یہ تو وہ کلام ہے، اس کلام کی اہمیت سمجھنے کے لیے اصل بات ہے. اس وقت کے مکہ کے واسیوں کو بھی بات سمجھائی جا رہی ہے، اس وقت جو سن رہے تھے مجمع میں انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. آج ہمارے لیے بھی وہی بات ہے کہ قرآن کیسا قرآن ہے جسے ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی، وہ کس طرح سے پہنچا ہے، کس طرح اترا ہے. اتنی زبردست طاقت رکھنے والے فرشتے وہ کہاں سے اسے لے کر آئے ہیں، اس وقت میں وہ طلوع ہوئے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے پہنچایا. تو اس کا ہمیں ہمارے پاس ہمارے دلوں میں پھر اس کلام کی کتنی قدر ہونے کی ضرورت ہے، کیا اس کا مقام ہونے کی ضرورت ہے اس کلام کا. وہ بات جیسے سمجھائی جا رہی ہے. اور پھر کہا جاتا فاوحا، پر پھر وحی کی الا طرف عبد ہی اپنے بندے کی، ما اوحا جو وحی کی. اب وحی کی، اب اس کا وحی کس نے کی؟ عبد ہی تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کا اشارہ ہے نا، کہ اللہ کے بندے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے بندے کی بات کس طرح قرآن میں کئی جگہ ہی آتی ہے نا، جس پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو کہ وہ لے گئے اپنے بندے کو. وہاں پہ بھی بالکل وہی بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی، جہاں پہ معراج کے واقعے کا جو ابتدا کا حصے کا وہاں تذکرہ تھا نا، سورہ نجم میں بھی ابھی آگے آ رہا ہے، اسی معراج کے واقعے کی طرف بھی اشارہ آ رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا الا عبدہ فاوحا، پھر وحی کی. اب وہ وحی کرنے والا کون ہے؟ وہی پہنچا رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. چاہے وہ ایک ہی بات ویسے ہوتی، مفسرین دو طرح سے بات کر رہے ہوتے نا، کہ وہ اللہ نے وحی کی یا جبرائیل علیہ السلام نے کی. لیکن جبرائیل علیہ السلام کرے بھی تو وہ اللہ ہی بھی تو وہی پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی بھی وہی تو پہنچا رہے ہیں. تو بات تو ایک ہی ہے دونوں طرح سے، کہ انہوں نے وحی کی ما اوحا جو وحی جیسے کی جاتی ہے، جو وحی کی. ما کذب الفؤاد، نہ جھوٹ کہا الفؤاد دل نے، ما رعا جو دیکھا اس نے. اب کس طرح بار بار وضاحت ہو رہی ہے نا، جو عوام کے دلوں میں جو شبے کفار کے سرداروں نے ڈالے ہوئے، جو قریش کے سرداروں نے ڈالے ہوئے تھے، ان کو جیسے صاف کیا جا رہا ہوں نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس میں ایسا نہیں تھا کہ ما کذب الفؤاد کے دل نے کچھ جھوٹ ملا دیا. جو مارا جو اس نے دیکھا، انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کبھی دل میں کوئی بات ہو رہی ہو، سوچے ڈر ہی لگ رہا ہے کسی چیز سے، اور کوئی بھوت پریت سے ڈر لگ رہا ہو تو آنکھوں کو ویسی نظر آنے لگ جائے، اچانک کوئی بھوت جیسی چیز ہی نظر آنے لگ جائے. یا ایک چیز دیکھی ہے اور دل میں کچھ اور ہے، کچھ پہلے سے کچھ پران ہے، کچھ سوچ رہے ہیں، وہ چیز اسی طرح سے نظر آنے لگ جائے. انسانوں کی نگاہوں کو دھوکے بھی ہوتے ہی ہے نا. یعنی اصل چیز کچھ ہے، خود جو بات دل میں ہے اس کو وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے، اس طرح سے سمجھ رہا ہے. لیکن یہاں صاف وضاحت ہوتی، بتایا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی آپ کے دل نے کوئی جھوٹ ملایا نہیں. جھوٹ ملانا کس طرح تھا نا، مبالغہ جو کر دیتے نا انسان، ایک بات ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ اور تھوڑا سا جھوٹ ملا دیں، مبالغہ کر دیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں کی، کوئی ذرا سا بھی مبالغہ نہیں تھا. آپ نے کوئی جھوٹ نہیں ملایا، دل نے کوئی جھوٹ نہیں ملایا. دل کی وجہ سے، آپ کے خواہش کی وجہ سے آپ کو چیز ایسی کوئی اور نظر آ گئی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. جو جیسی تھی، جیسے فرشتے تھے بالکل ویسے ہی آپ دیکھ رہے تھے، بالکل صحیح آپ دیکھ رہے تھے. اس میں کوئی آپ نے غلطی نہیں کی. ما کذب الفؤاد ما رعا، جو دیکھا، اس جو آپ نے دیکھا وہ بالکل ویسی کسی طرح سے آپ نے دیکھا تھا. کہا تھا افتمارونہ، آج جو ہے سوال کے لیے نا، کیا تمہارونا کیا ہوتا ہے؟ جھگڑتے ہو. تمہارونا کا جو لفظ ہے میم رہی ہے مریا ویسے کہتے ہیں، جیسے شک کو کہتے ہیں نا. شک کا لفظ خود بھی ویسے تو عربی میں ہے نا، لیکن جب مریا کا ہے تو وہ ہوتا ہے جیسے شبہ ہے، شک ہے، اس کے بارے میں انسان جھگڑا کرے نا. شک کرتے ہو کا بھی مطلب ہو سکتا ہے تمہارا نہ ہوں، لیکن شک کی بنا پہ جھگڑنا بھی اس کا مفہوم ہوتا ہے. تو مریا میں ویسے دو چیزیں شامل ہیں اس کے مفہوم میں. ایک تو یہ کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ حقیقت
مسلم ہے، صحیح بات ایک ہے، اور اس کے بارے میں مشکوک کرنے کے لیے لوگ باتیں بنائیں تو اسی سے پھر جھگڑے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا. تو ایسا جھگڑا جو ان شک کی باتوں پر ہو رہا ہو، لوگوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ جیسے بات ہے. تو یہاں سب سے جیسے سوال ہو رہا ہے، اس مجمع سے سوال ہو رہا ہے، تمام انسانوں سے سوال ہو رہا ہے. افتمارون اس سے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہ تم اس سے جھگڑتے ہو، تم اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہو، اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالنا چاہ رہے ہو. علی ما یرا، جو اس نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب یہاں پہ ما یرا کا لفظ ہے، ترجمے میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے جو اس نے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے، ظاہر اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا رہے ہیں سورت، اس وقت نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن لفظ یہاں پہ آ رہا ہے یرا، جو دیکھتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا. یعنی اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا، آپ کے مشاہدے کا جو تجربہ آپ کو ہوا تھا، وہ ایسا واضح تھا آپ کے ذہن میں، ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے آپ اس وقت بھی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم اپنی بات کو زور پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بات تو بالکل جیسے ابھی میرے سامنے ہو رہی ہے، وہ واقعہ تو ایسا جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں. کبھی ہوا تھا لیکن بالکل ایسے یاد ہے ہر چیز، جیسے مجھے کب کون کہاں کس وقت بیٹھا ہوا تھا، کیا کس نے کہا تھا، سب مجھے اچھی طرح یاد ہے جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں. تو بالکل وہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ وہ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اچھی طرح، آپ جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں تم شک پیدا کر رہے ہو، اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو. وَلَقَدْ، اور وَلَقَدْ کیا زبل سے ضرور رآہ، دیکھا اس نے، نزلۃ اخری، دوسری مرتبہ ان کو دیکھنا، نزلۃ اخری، دوسری دفعہ بھی ان کو دیکھا تھا. رآہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی طرف. اس پہ شک کر رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے افق پہ آپ کو دیکھا تھا، وہاں پہ مکی کی وادی میں آپ نے ان کو دیکھا. اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ اور آپ نے دیکھا. کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، عند قریب سدرۃ المنتہا، سدرا بیری کی، سدرا کے ویسے تو معنی بیری ہوتی، منتہا کہیں تو کیسے ہوتا؟ آخری حد، انتہا، جہاں پہ انتہا ہو رہی ہو. اب یہ سدرۃ المنتہا سب جانتے ہیں کسے کہا جاتا. سدرۃ المنتہا کہیں تو وہ اب بیری کیسی ہے واللہ عالم، ہم آج جان نہیں سکتے. لیکن سدرۃ المنتہا کہنے سے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ وہ مقام اب جہاں پہ کوئی جھاڑی لگی بھی ہو، کوئی اس طرح کی، جس کو یہاں سدرا کہا جا رہا ہے. لیکن اصل کیا بات ہے کہ وہ جیسے اس عالم کی جیسے انتہا ہو، جہاں تک اس عالم کے لوگ بس پہنچ سکتے ہیں، اس کے آگے کا حال کوئی نہیں جانتا ہو. معراج کے جہاں واقعات آتے ہیں احادیث میں، یاد بھی ہوگا کس طرح جبرائیل علیہ السلام نے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا کہ میں اس سے آگے نہیں قدم بڑھا سکتا. تو جیسے وہ اس کے آگے جبرائیل علیہ السلام جن کا اتنا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کا مقام آپ کے ہے، وہ بھی اس کے آگے نہیں جا سکتے. وہاں سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا ویسے اس کے لیے بات جو ہمیں سمجھنے کی وہ یہ کہ وہی جیسے سورہ آل عمران میں ہے نا کہ متشابہات بھی ہیں قرآن میں، جس میں آج ہم سمجھ نہیں سکتے نا وہ کیسا عالم ہے، کیا دنیا ہے، کیا چیز ہے وہ. اس کے بارے میں اگر ہم اس کے پیچھے پڑیں کہ اس کی پوری حقیقت جاننا چاہیں تو گمراہی ہوتے ہیں نا. تو محکمات کو پورا طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی تشبیہ ہے نا، یہاں پہ بھی سدرا سے تشبیہ دی گئی اس کو، لیکن اصل چیز کیا ہے وہ آج ہم پوری طرح جان نہیں سکتے. اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں کوئی ایک ایسی سرحد جیسے وہاں ہے، اس عالم کی سرحد ختم ہو رہی ہے، دوسرے عالم کی شروع ہو رہی ہے. وہاں وہ سدرۃ المنتہا کے قریب بھی اب ان کو جبرائیل علیہ السلام کو اسی طرح اسی حالت میں دیکھا تھا. جبرائیل علیہ السلام سے ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوتی بہت سی ہوئیں، کس طرح دوسری پچھلی صورتوں میں یاد ہوگا، سورہ مریم میں بھی اور بھی کئی جگہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انتظار میں رہتے تھے. ان کا آنا جبرائیل علیہ السلام کا انسانی صورت میں آنے کا بھی حدیث میں ہمیں پتہ ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے جو مشہور حدیث ہے اس میں. تو وہ کئی دفعہ آئے، لیکن ہر دفعہ اس اصلی حالت میں نہیں ہوتے تھے نا، اپنی اصلی شکل میں. اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ جب یہ آیات کے نزول کے وقت تک تو آپ نے 2 دفعہ جیسے دیکھا ہو، ایک وہاں اور دوسرے سدرۃ المنتہا کے قریب. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اب اس کے سدرۃ المنتہا
کی تھوڑا سا اور تعریف ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہے. وہ کہا جا رہا ہے انتہا جنت الماوا، قریب اس کے، ہا کا اشارہ کس طرف ہے؟ سدرۃ المنتہا کی طرح، کہ اس کے قریب ہے جنت الماوا، جنت رہنے کی جگہ، اس جنت الماوا وہاں ہے. اب یہ بھی بالکل ویسے وہی بات ہے متشابہات والی. وہ جنت کیسی ہے؟ وہ ابھی موجود ہے وہاں؟ کیا وہاں روحیں رکھی جاتی ہیں؟ کیا وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے؟ اللہ عالم. لیکن ماوا جیسے ٹھکانے کو کہتے ہیں نا، تو وہ جو رہنے کی جگہ جو وہ جنت ہے، تو اس کے قریبی وہ بھی وہ ہے. اذ جب یغش السدرۃ ما یغشا، جب چھا رہا تھا سدرا پر جو کچھ چھا رہا تھا. اب جو کچھ چھا رہا تھا جس طرح سے کہا جا رہا ہے وہ کیسا ہے نا، جیسے وہ انوار، وہ تجلیات ہو رہی تھی. یہ بات اس کی معراج کے واقعے کی یہ لگ رہی ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہیں، سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے ہیں. وہ سدرۃ المنتہا جس کے قریب جنت الماوا ہے، اور وہاں پہ اس وقت سدرا پہ چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. یعنی کیا انوار و تجلیات اس پہ جیسے چھا رہی تھی. اور جس طرح کہا گیا ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا نا. الفاظ ظاہر انسانوں کے بنے ہوئے، انسان جانتے نہیں جس چیز کو، اس کے بارے میں الفاظ ہی کہاں سے پیدا کریں گے. تو وہ چھا رہا تھا، وہ انوار و تجلیات جو ہیں چھا رہی تھی اس پہ بے حساب. سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں وہ دکھایا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ وہ اس کے سدرا پہ کیا کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، زاغا زیغ ہوتا نا، کجی ہونا، ہلنا، ادھر ادھر مڑنا، بصر و آنکھ، وما طغى اور نہ حد سے بڑی. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بلایا تھا بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے. وہ کیا نشانیاں تھی اس کی تفصیل نہیں آتی ہے یہاں پہ. ابھی آگے آ رہا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ بے شک اس نے دیکھی نشانیاں، اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. وہ بڑی نشانیاں تھیں، اللہ عالم کیا کچھ نشانیاں تھیں. معراج کے واقعے کا ویسے دوسری جگہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی جہاں پہ جو پہلی آیت ہے وہاں پہ بھی ویسے یہی بات ہے نا کہ وہ پورا واقعہ ہی کس لیے پیش آیا تھا؟ آیات دکھانے کے لیے. ہم لے گئے تھے وہاں پہ، کیا ہے پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی؟ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی دور کی مسجد تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی. کس لیے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کس لیے لے گیا تھا؟ تاکہ تمہیں آیات دکھائے، تمہیں نشانیاں دکھائے. تو وہ یہاں پہ بھی بات آ رہی ہے کہ وہ نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پوری اس پر ہی ہے نشانیاں دیکھنے پر. سوچے کہیں ایسے زبردست قسم کے نظارے ہو رہے ہوں تو ایک انسان جو ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر اس کی نظریں بھٹک جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا کہ آپ کو جیسے جس کام کے لیے بلایا گیا ہے آپ پورے اس پہ فوکس ہیں، اسی پہ آپ جو نشانیاں دیکھنا ہے وہ آپ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور نظر ادھر ادھر نہیں بہک رہی ہے کہ ادھر ادھر دیکھیں. زاغ البصر ہو، نہ نظر کوئی کسی اور طرف مال نہیں ہوئی، نہ حد سے بڑی، بلکہ لقد البتہ ضرور رعا دیکھی انہوں نے من آیاتی نشانیوں میں سے رب ہی اپنے رب کی، رب الکبریٰ بڑی نشانیاں، اس پہ ان کا فوکس تھا. جو آیات دکھانے کے لیے بلایا گیا وہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، بڑی آیات دیکھ رہے تھے. یہ جیسے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات دیکھی. اب یہاں پہ اب تک جو بات سورہ نجم میں ہم نے پڑھی، کیا اصل میں سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کیا بات جو ہے جو سمجھائی گئی ان آیات میں، وہ یہ کہ قرآن جس روز جزا اور سزا سے تم کو آگاہ کر رہا ہے اس کو کوئی تم معمولی بات نہیں سمجھو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں وہ کاہنوں اور نجومیوں جیسی کوئی قسم کی چیز نہیں ہے جو اپنے جی سے کوئی گڑھ لے، اپنے دل سے کوئی بنا کے پیش کر دے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے سب سے زیادہ مقرب فرشتے کے ذریعے اپنے اس خاص بندے پر نازل کی، تاکہ وہ تمہیں اس آنے والے دن سے، اس کے ظہور سے پہلے اچھی طرح آگاہ کر دے. وہ پہنچا رہے ہیں، اور جس فرشتے کے ذریعے سے یہ وحی آئی وہ اللہ کے جیسے نہایت مقرب فرشتے ہیں جنہیں اس اہم ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہو. نہایت امین بھی کبھی لفظ کے لیے آتا ہے دوسری جگہ
وہ کوئی نہایت قوی ہے، کوئی مجال اس چیز کی نہیں ہے کہ کوئی دوسری طاقت انہیں مروب کر دے یا مغلوب کر لے، اور بہترین اعلیٰ علمی اور اخلاقی صفات سے متصف ہے، کوئی کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہو سکتے، کوئی غلطی نہیں کر سکتے وہ. اور یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پورے اچھی طرح سے دیکھا ہے، افق اعلیٰ پہ آپ کو ان کا مشاہدہ کیا، پھر سدرۃ المنتہا کے پاس انہیں دیکھا. اس بات کے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہم ہوا، جیسے آج تک بھی ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی وہمی بات نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھ رہے تھے. اور پھر یہ کہ جو تعلیم دی فرشتے نے وہ کس طرح بالکل قریب ہو کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق استاد کی طرح. قریب ہونے میں شفقت سکھانے کا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی کہ یقینی بات بھی سمجھ میں آتی نا، اتنے قریب تھے وہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اللہ کے فرشتے نہیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر انہوں نے وہ بات سکھائی. ایسا نہیں کہ دور سے کوئی بات کان میں پڑ گئی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس شبہ ہو کہ کیا سنا کیا نہیں سنا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. بالکل قریب ہو کر وہ وہی آپ تک وہ پہنچائی، وہ تعلیم انہوں نے دی. تو کیسی وہ یقینی بات ہے، اس کا یقین دلایا جا رہا ہے اصل میں کہ یہ قرآن سچا ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے، جو اتنے اہتمام سے تمہارے لیے پہنچائی جا رہی ہے. اب اس کے بعد آگے جو دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.